ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہی محمد نام ہے عباس. اللہ اور عباس کہتے ہیں بفرے ہوئے شیر کو. عجیب نام ہے دوستو. اور کوشش کروں گا انشاءاللہ جیسے میرے بھائی چاہنے والے میرے ایسے دوست لوگوں میں سے یہی حکم ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عباس کی وہ زندگی کے جو ابتدا سے ہے اور پھر اس مصائب کو پیش کر سکوں کہ جس سے یہ علم جو سجے ہوئے دکھ رہے ہیں نا آپ کو آج یہ آپ کا گریہ کربلا معلیٰ حضرت عباس کے روزے تک پہنچ جائے. بس یہ میری دعا ہے دوستو. دیکھیں کیا ہے عباس دوستو. یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی کھڑے مسکرا رہے ہیں. یہ اب ولادت کا علم دیکھے ہیں نا, منزلت اسے دیکھیں گی. یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی کھڑے مسکرا رہے ہیں. علم ملے گا ضرور اس کو ابھی سے تیور. مل کر درود پڑھے باواز بلند ذرا مل کر. مجبوری دوستو. علم ملے گا ضرور اس کو ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. تو حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. حسین کی منزلت. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. ارے یہ کون جھولے میں, اللہ اکبر, یہ کون جھولے میں, اللہ اکبر, یہ کون جھولے میں سو رہا ہے. حسین جھولا جھلا رہے ہیں. یہ کون جھولے میں سو رہا ہے. یہ کون جھولے میں سو رہا ہے. حسین جھولا جھلا رہے ہیں. ہر موج کو سے بات کا نقشہ بنا دیا. ہر موج کو سے بات کا نقشہ بنا دیا. اور دنیا بھلا سکیں گی نا ایسا بنا دیا. ارے چھوٹی سی ایک
نہر تھی، کیا نام کیا نمود، چھوٹی سی ایک نہر تھی، کیا نام کیا نمود، عباس نے فرات کو دریا بنا دیا، عباس نے فرات کو دریا بنا دیا۔ کتھا دیکھتے جائیں دوستو، وقت نہیں ہے نا۔ کیا ہے یہ اگر عظمت معراج نہیں ہے، کیا ہے یہ اگر عظمت معراج نہیں ہے، ہاں خیریت ظلم و جفا عام نہیں ہے، سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ارے عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ مل کر درود پڑھے ذرا آواز بلند رکھ پڑتا ہوا۔ خطا دیکھیں جب ایک ناراضی کا سنا نا تو بھی دنیا والوں کے سن لے۔ نام عباس کا سینے میں بسا رکھا ہے، نام عباس کا سینے میں بسا رکھا ہے، اس لیے میں نے اس لیے میں نے زمانے کو بھلا رکھا ہے، اور مشکلوں بھول کر آنا نہ میرے چوکھٹ پر، مشکلوں بھول کر آنا نہ میری چوکھٹ پر، میں نے غازی کا علم، ہائے 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 ہائے، میں نے غازی کا علم گھر پہ سجا رکھا۔ مل کر درود پڑھے باواز، جزاک اللہ، مل کر درود پڑھے باواز، بلند درود پڑھے۔ میں نے غازی کا علم، بھائی ایک قطعہ اور دیکھ لے۔ کربلا تو کسی بیوہ کی کہانی مانگے، کربلا تو کسی بیوہ کی کہانی مانگے، کس کا بچپن تو کبھی کس کی جوانی مانگے۔ دو مصروں کے لیے، کس کا بچپن تو کبھی کس کی جوانی مانگے، ہاں مگر ایک نئی بات بتاؤں کہ فرات، ہاں مگر ایک نئی بات بتاؤں کہ فرات، ایسا دریا ہے کہ ایسا دریا ہے کہ عباس سے پانی مانگے، ایسا ضرور پڑھے مل کے، جزاک اللہ۔ چلو سے پانی پھینک کے عظمت بڑھا گئے، چلو
سے پانی پھینکے عظمت، بہت سنبھالا ہے میں نے کہ تاکہ آپ آرام سے سن سکیں، لیکن پڑھ نہیں سکتا ہوں دوستو، اس لیے فضائل میں مصائب ہے نا. چلو سے پانی پھینک کے عظمت بڑھا گئے، الفت کا نقش آب روا پر جما گئے، الفت کا نقش آب روا پر جما گئے، پر انتہائے صبر تو اس بات میں ہے جوش، پر انتہائے صبر تو اس بات میں ہے جوش. ارے پانی چھوا تھا اس لیے بازو کٹا گئے، پانی چھوا تھا اس لیے بازو کٹا گئے. دوستو اب ایک قطع آخری، بس شاید کوئی کلام رہا تو پیش کروں گا، لیکن مسائل میں آپ سنا کرتے ہیں نا، ایک بند میں اگر عباس کے چاہنے والوں کو آنکھوں میں آنسو آنا، ایک مصرے میں سنا کرتے ہیں کہ عباس نے جب دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تو مشق کو دانتوں میں دبا لیا. سنتے ہیں نا اب مصرا دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں. مشق کی ذات دانتوں میں رکھنا، مشق کی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. آنکھیں بھرائی نے ساری مصرا دیکھ لو. مشق کی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، پھر بھی لبوں کو سوکھا رکھنا. برداشت کیا دوستو کیا کرتا ہے نا، وہ تو ہاتھ کٹا گیا، اب مشکی سے لب کو، ہاں کہ سکینہ کی پیاس کے بغیر یہ لب کتنا مشکل ہے. مشکی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. مشکی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، پھر بھی لبوں کو سوکھا رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، پھر بھی لبوں کو سوکھا رکھنا. اور اپنے ہی ہاتھوں دشمن کے تیروں کی زد پر، تیروں کی زد پر، اپنے ہی ہاتھوں دشمن کے تیروں کی زد پر، تیروں کی زد پر اپنا کم سن بچہ رکھنا، اپنا کم سن بچہ رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. مشکی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب
کب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو شبیر، ہاتھوں سے کمر تھام کے رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے کمر تھام کے خم ہو گئے شبیر، اکبر سے کہا کر دو گرے با میرا پارا، ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق یہ میرے بچوں کا دنیا سے سدھارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، سنبھلے کبھی اور خود کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا، چلاتے تھے ہے میری آگوش کا پالا، فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا، آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شبیر، گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر، گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر، فرزند جوا سے یہ کہا اے علی اکبر، دریا پہ ہمیں لے کے چلو ہاتھ پکڑ کر، اکبر نے لیا ہاتھ میں ہاتھ اور چلے سرور، رونے کی ہے جا شہ کو پکارے یہ ستمگر، آداب امامت کی یہی شان ہے شبیر، بھائی کے لیے چاک گرے بان ہے شبیر، پھر دیکھ کے دریا پہ یہ آواز سنائی، بھیا آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے بھائی، آواز کے ساتھ ان کی بھی آواز یہ آئی، آقا میرے جلد آئیے، آقا میرے جلد آئیے، کیوں دیر لگائی، مشکل سے بلند اتنی بھی آواز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے، کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر زیجا، دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یا شاہ، فرماتے تھے آنکھوں میں مشارت نہیں ہے ماں، عباس علی چھوڑ گئے دنیا سے ہمیں اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، پہنچ گئے حسین عباس کے پاس، پہنچ گئے، کیا کہتے معلوم ہے بھیا، ارمان جو دل میں ہے وہ عرض کروں کیا، عباس کیا کہتے آقا، ارمان جو دل میں ہے وہ میں عرض کروں کیا، جس سے کہ ہوں شرمندہ اسی کی ہے تمنا، مشتاق سکینہ ہے میرا اس طرح تیرا، میں دیکھوں اسے اور وہ دیکھے مجھے آقا، دا حسرت دردا کہ کھزل ہو کے موئے ہم، مرتے ہوئے قربان سکینہ نہ ہوئے ہم، مرتے ہوئے قربان سکینہ نہ ہوئے ہم، آقا اب خیر سے حسرت میری عابد کو سنانا، پیارے میرے جب
جب گورے غریبا کو بنانا تب لا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھا پیارے میرے جب گورے غریبا کو بنانا تب لا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھانا اور صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا ارے تلقین میں کہیو مجھے شہدائے سکینہ اور قبر پہ لکھ دیجیو سکائے سکینہ اور قبر پہ لکھ دیجیے سکا ہے سکینہ اب خیر سے عابد میری اب تسلیم میری بہنوں کو سب کیجیے آقا حسین کہتے تو وصیت کرا آقا تسلیم میری بہنوں کو سب کیجیے آقا اور مادر اصغر کو میرا آخری مجرا اور مادر اصغر کو میرا آخری مجرا کہنا کہ سکینہ کو تمہاری تمہیں سونپا مگر ہاتھ اس پہ نہ غصے کا اٹھانا کبھی اللہ ہاتھ اس پہ نہ غصے کا اٹھانا کبھی اللہ پاس آپ کے یہ روح ہے عباس علی کی غم ہوگا مجھے غم کا خوشی ہوگی خوشی کی غم ہوگا مجھے غم کا خوشی ہوگی خوشی کی عباس بول چکے اب حسین کیا جواب دیتا عباس تم تو کہہ چکے مجھے بھی تو کہنے دو شہ رونے لگے اور سخن لب پہ یہ لائے عباس شہ رونے لگے اور سخن لب پہ یہ لائے ارے کیا دخل سکینہ پہ جو ماں ہاتھ اٹھائے پر شمر سے کہہ دو کہ تماچے رونے لگے اور سخن اجوکم اللہ شہ رونے لگے اور سخن لب پہ یہ لائے عباس کیا دخل سکینہ پہ جو ماں ہاتھ اٹھائے پر شمر سے کہہ دو کہ تماچے نہ لگائے خولی سے کہو اس کو میرا سر نہ دکھائے خولی سے کہو اس کو میرا سر نہ دکھائے عباس تم تڑپو گے یہاں نہر پہ میں تڑپوں گا رن میں اور ننھا سا گلا ہوگا سکینہ کا رسن میں تڑپو گے یا نہر پہ میں تڑپوں گا رن میں ننھا سا گلا ہوگا سکینہ کا رسن میں عزاداران مظلوم کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی آج اس وفا کے پروردگار کا ماتم ہے دوستو امیر لشکر حسین ہے عباس پشت و پناہ اہل بیت ہے عباس نہیں جس کے لیے شہید یاجن شہید کہتے ہیں کہ اے وفا کی جان اے پشت و پناہ اہل بیت تیرے جینے تک دل زینب کبھی دھڑکا نہ تھا کیسے دھڑکتا زینب کا دل جب تک عباس موجود تھے دوستو جملہ سنو 15 منٹ میرے ہاتھ پہ دوست سے وعدہ کیا تھا نا عباس پیدا ہوئے ام البنین کو علی نے فاطمہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایک روز رات کی تاریکی میں مصلی پر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی خداوندہ وہ علی کے جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ آج ہاتھوں کو اٹھا کر نصف شب کہہ رہا ہے خداوندہ مجھے عباس عطا کر دے
عقیل سے کہا, عقیل نے بنی قبائل کے جس کا خاندان بڑا شجاع خاندان تھا, ایک عورت کا انتخاب کیا, نام فاطمہ, ام البنین تو لقب ہے. سلام کیا کرو دوستو, 4 بیٹے اللہ نے ام البنین کو دیے تھے. بعد واقع کربلا ام البنین سب بیویوں سے کہتی تھی, اے مدینے کی عورتوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا, اب مجھے ام البنین نہ کہنا, میرے 4 بیٹے چاروں کربلا میں حسین کے کام آ گئے. دوستو ام البنین کو خدا نے عباس دیا, اور اس منزل پر جس وقت عباس پیدا ہوئے نا, ایک مرتبہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں عباس آئے. 25 برس کا فرق ہے, 57 برس کے حسین کربلا میں اور 32 برس کے ہے عباس. ہاتھوں میں آئے, سبوں نے مل کر علی سے کہا, یا علی یہ آپ کا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا, آنکھیں نہیں کھولتا. کہا میرے حسین کو تو بلاؤ. جیسے حسین آئے, حسین نے عباس کو ہاتھ میں لیا, عباس نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلی زیارت حسین کی. دیکھو یہ ہے عباس, پہلی زیارت حسین کے چہرے کی. تھوڑی دیر ہوئی, علی نے دیکھا کہ علی کی بیٹی زینب آ رہی. بابا مجھے بھی تو میرا بھائی دو, میں بھی تو میرے بھائی کو کھلاؤں. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عباس کو زینب کے حوالے کیا. جیسے ہی زینب نے, صاحب لوائز الاذان پہلی جلد تحریر کرتے, جیسے ہی زینب نے, علی کی بیٹی نے عباس کو حسین سے لینے کے لیے سر کو جھکایا, عباس زینب کے ہاتھوں, علی نے دیکھا کہ زینب کے سر سے چادر ہٹی. علی کے منہ سے جملہ نکلا, زینب آج سے ہم نے تمہاری چادر کا نام عباس رکھ دیا ہے. زینب پہ یاد رہ گئی, بابا نے میری چادر کا نام عباس رکھا. بہت یاد رہا زینب کو دوستو, اتنا یاد رہا زینب پہ یہ نام کہ ہر وقت سوچا کرتی تھی کہ بچپنے میں بابا کہتے تھے کہ زینب ایک دن آئے گا جب تیرے سر پہ چادر نہیں رہے, زینب تیری بازوؤں میں رسی بندھی جائے گی. تو میں کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو, کیا کسی کی مجال ہے جو زینب کے سر سے چادر چھینے. بڑا اطمینان تھا زینب کو بڑا. اور مدینے سے چلتے وقت عورتوں سے بھی یہی کہا تھا, بیویوں گھبرانا نہیں, میرا عباس ہے آپ کا بتا. عباس محافظ اہل حرم ہے, عباس سقائے سکینہ ہے. نہیں, حسین ابن علی یعنی امام جو ہے وقت کا معصوم, اس کا جملہ یہ ہے, کسی صحابی کا جملہ نہیں. حسین نے عباس کے لیے کہا کہ عباس تم ہو تو حسین کا لشکر موجود ہے, مکمل لشکر. عباس قسم خدا کی ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں, دنیا دیکھتی کہ کربلا کہاں جا کے ٹھہرتی ہے اگر عباس کو لڑنے کی اجازت مل جاتی. دنیا دیکھتی عباس کیا ہے. عباس کا عالم یہ ہے کہ کسی منزل پر میں نے اسی محفل میں پیش کیا ہے کہ عباس میں بھی عین علی صاف عیاں ہے. ابا دیکھیں نام علی میں بھی عین ہے, عباس میں بھی عین ہے. عباس میں بھی عین علی صاف عیاں ہے. اس نام کے ہر لفظ میں ایک راز نہا ہے, اس نام کے ہر لفظ میں ایک راز نہا ہے. یہ عین علمداری سرور کا نشان ہے, یہ عین علمداری یہ سرور کا نشان ہے. بیکا یہ بیان ہے کہ بہادر یہ جوان ہے. ایمان الف ہے کہ یہ آقائے امم ہے, اور سین سے ظاہر ہے کہ سقائے حرم ہے. اور عجیب بات کہی کہ اس شان کا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے. عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. جس کے نام میں زیر نہ ہو عزادارو, وہ لشکر یزید سے کیا زیر ہوتا. لیکن حکم امام تھا, اور ماں نے جاتے وقت کہا تھا عباس جا رہے ہو حسین کے ساتھ, ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. حسین فاطمہ کا بیٹا ہے, عباس تم میرے بیٹے ہو. یاد ہے نا بابا کی وصیت جو بابا نے ماہ سیام میں جاتے وقت کہی تھی, عباس حسین کو بھائی نہیں آقا سمجھنا آقا. اور حسین سے کہا تھا حسین عباس کو بھائی نہیں غلام سمجھنا. زندگی گزر گئی, حسین کو تمنا رہ گئی کہ عباس نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا. اتنا ہی نہیں دوستو, حسین کے بچوں کے سامنے عباس نے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا. خدا نے عباس کو بچے دیے تھے, کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا. جب محبت کی حسین کے بچوں سے محبت کی,
जब सीने से लगाया भतीजी को लगाया। इतनी मोहब्बत चचा भतीजी की रह गई दुनिया में आज तक कि जब भी आंख को अब्बास का अलम उठता है ना तो पंजे के नीचे एक छोटी सी मश्क दिखाई देती है। पंजे के नीचे एक छोटी सी मश्क दिखाई देती है, जैसे आज भी भतीजी चचा के गले से लिपट कर कहती है चचा बहुत प्यास लगी है, चचा थोड़ा सा पानी पिला दो, चचा बहुत प्यास लगी है। अज़ादारों ये है चचा भतीजी की मोहब्बत। और आपने वसीयत में भी सुना कहा था आका कोई सकीना को तमाचा न मारे। अजीजों ज़ैनब के दिल की ढारस, बीबियों का सहारा, उस मंजिल पर आकर हुसैन इब्न अली मैदान करबला में खड़े हुए हैं कि ऐसे में एक मर्तबा अब्बास खैमे में दाखिल हुए। छोटी सकीना ने सिर्फ इतना कहा चचा क्या आपके होते हुए सकीना प्यासी मर जाएंगी? तो सिर्फ इतना कहा नहीं सकीना नहीं, लाओ तुम्हारी मश्क ले आओ, मैं पानी ले आऊंगा। सकीना गई, एक छोटी सी मश्क लेकर आई। अब्बास मशकीजे को लेकर सर को झुकाए हुए हुसैन की खिदमत में आए। हुसैन ने देखा, खड़े हो गए। अब्बास करीब आए तो सिर्फ एक जुमला कहा भाई अब्बास मैं समझ गया हूं तुम जरिया लेकर आए हो ना अब्बास, सहारा लेकर आए हो, जरा मेरे साथ तो आओ। अब्बास को लिया, अब्बास के हाथ में मश्क है, साथ में लिया अब्बास को और खैमे में आए। सकीना को करीब बुलाकर कहा सकीना अब्बास को इजाजत दे रही हो ना पानी के लिए, मगर मेरी बच्ची बहुत पछता होगी, फिर चचा नहीं मिलेगा, फिर अब्बास नहीं आएगा। सकीना रोने लगी नहीं बाबा ऐसा ना कहो, खुदा मेरे चचा को सलामत रखे। एक मर्तबा अब्बास मशकीजा लेकर बाहर आए और शहजादी ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुए। ज़ैनब ने देखा सर को झुकाए हुए अब्बास आए हुए। कहा क्या बात है भाई? सर को झुकाकर कहा सकीना की प्यास बुझाने के लिए इजाजत मिली है, शायद पानी ले आऊं, ये मशकीजा मेरे हाथ में। कहा अब्बास भाई ने इजाजत दे दी है ना? कहा अब्बास ठहर जाओ, तुम मुझसे इजाजत लेने के लिए आए हो, ठहर जाओ। अब्बास को खैमे में बिठाया। ज़ैनब अपने खैमे से बाहर आई, हुसैन के खैमे में आई और वो बीबियां जो मदीने से आई थी ना वो तमाम बीबियों को बुलाया, बीबियों आओ आओ, आज अली की बेटी एक वादा करना चाहती, आओ। सारी बीबियां नजदीक आई तो हाथों को जोड़कर कहने लगी बीबियों मैंने मदीने से चलते वक्त तुम्हारी चादर की हिफाजत का वादा लिया था, आज ज़ैनब की चादर मिली। जज़ाकुम रब्बुकुम बीबियों आज मोहम्मद की नवासी माफी मांग रही है, आज ज़ैनब की चादर का मुहाफिज जा रहा है। एक मर्तबा अब्बास खैमे से बाहर आए, अज़ादारा ने मज़े में करबला। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, मश्क सकीना हाथ में थी। क्या कहना, क्या मजाल थी किसी की जो अब्बास का मुकाबला करे। जरी फुरात पर पहुंच गया और एक मर्तबा वो खुश्क मश्क सकीना को फुरात में डुबो दिया। लेकिन साहिब रियाज कहते हैं कि मश्क इतनी सूखी थी कि मश्क का मुंह नहीं खुलता था। अब्बास ने दूसरी मर्तबा डुबोया, फिर भी मश्क का मुंह नहीं खुला। मेरे जहन का जुमला है दोस्तों, चमड़े की मश्क का मुंह इतना खुश्क हो गया था, चमड़े की मश्क का मुंह इतना सूख गया था। जरा सोचो सकीना के होठ कितने खुश्क हो गए आखिरी मंजिल में जा रही मंजिल दोस्तों। एक मर्तबा अब्बास ने मश्क के मुंह को खोला। अजीब अजीब रिवायतें। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि अब्बास ने जिस वक्त मश्क सकीना भरी ना नहर को देखने लगे, मालूम नहीं क्यों देख रहे थे। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि जिस वक्त अब्बास के हाथ तर हुए ना तो अब्बास, अभी आपने सुना, अब्बास ने तय कर लिया अब्बास जो हाथ सकीना की प्यास बुझाए बगैर तर हुए है ना वो हाथ नहीं चाहिए, वो हाथ नहीं चाहिए। मेरे उस्ताद कहते थे शायद नहर में, शायद फरात के पानी में अब्बास को सकीना नजर आ रही होगी।
सकीना नजर आ रही होगी। एक मर्तबा मशकी को लेकर, एक हाथ में अलम इस्लाम को लेकर अब्बास खैमे की तरफ आगे बढ़े। बस अज़ादारों, अगर सुन सको तो सुनना। अब्बास जल्दी चलो, सकीना को पानी मिल जाए। हुसैन के बच्चे प्यासे है ना, घोड़े को तेजी से दौड़ा रहे हैं कि एक मर्तबा लश्कर पिसर साथ में शोर हुआ। अगर हुसैन के खैमे तक पानी पहुंच गया ना तो फिर लड़ाई नहीं हो सकेगी। एक मर्तबा एक शकी आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद ऐसा वार किया कि अब्बास का एक हाथ जमीन पे तड़पने लगा। गाजी ने बश को दूसरे हाथ में लिया, दूसरा वार हुआ, अब्बास का दूसरा हाथ गिरा, अब्बास ने मशकीदा दांतों में लिया। अब्बास जल्दी चलो, कैसे में तीर आया, ऐसे में एक तीर आया, मशक सकीना पे लगा। यहां मशक का पानी बहा, यहां अब्बास की हिम्मत टूट गई। अब्बास अब खैमे में जाकर क्या करोगे? अब्बास अब क्या करोगे? अब्बास ने सर को झुकाया। करबला की फिजा में आवाज गूंजी, आका मेरा आखिरी सलाम, आका मेरा आखिरी सलाम, मैं मस्ती में पढ़ चुका हूं, इसे ज़हमत नहीं दूंगा। हुसैन पहुंचे, एक जुमला कहने की इजाजत दो। हुसैन पहुंचे, अब्बास का क्या देखा? परचम इस्लाम लहू में डूबा हुआ है, मशक सकीना छिदी हुई है, दोनों हाथ अलग अलग खाके करबला पे तड़प रहे हैं। अब्बास अली का शेर जो आंखों को खोलता है, बंद कर रहा है, मालूम नहीं क्या वजह है। हुसैन ने अब्बास के सर को जानू पर रखा। भैया अब्बास देखो हुसैन आया हुआ है। रोकर कहा, आका जब दुनिया में आया था पहली मर्तबा आपके चेहरे की जियारत की थी, दुनिया से जाते वक्त तमन्ना है कि आपके चेहरे को देख लूं। कहा अब्बास आंखें क्यों नहीं खोलते? कहा मौला आंखों में खून भरा हुआ है। हुसैन ने दामन से आंखों को साफ किया और एक मर्तबा आंखें खोली, हुसैन के चेहरे की जियारत की। जरी ने एक मर्तबा अंगड़ाई ली। हुसैन ने क्या किया? अब्बास की लाश को उठाना चाहा। उलमाए मकातिल कहते हैं कि ऐसी मंजिल पर लबों को जुम्बिश हुई और आवाज आई, आका मेरी लाश को खैमे में ना ले जाना। दो जुमले, आका मेरी लाश को खैमे में न ले जाना, मैं सकीना से शर्मिंदा हुआ। आका मेरी लाश को यही रहने देना। हुसैन ने क्या किया? अलम अब्बास को उठाया, मशक सकीना को उठाया, खैमे की तरफ आगे बढ़े। उलमाए मकातिल कहते हैं कि सकीना नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर सूखे हुए कूजे लेकर खड़ी थी। कहती थी बच्चों देखो मेरा चचा अभी पानी लेकर आएगा, मैं सबको पानी पिलाऊंगी। कि ऐसे में अलम नजर आया। कहा बच्चों नजदीक आ जाओ, मेरा चचा आ गया। थोड़ी देर हुए हुसैन अलम लेकर आए, बच्चे आगे बढ़े, सकीना दामन से लिपट गई। बाबा अलम तो आया, अलमदार। हजरत को बोला आखिरी जुमला मजलिस का, बाबा अलम तो आया, अलमदार कहाँ है? सकीना के सर पे हाथ रखकर कहा, सकीना हम पहले कहते थे ना बहुत पछता होगी, चचा नहीं मिलेगा। एक मर्तबा बाबा को छोड़ा, फरहाद की तरफ देखा, चचा अब्बास सकीना से कसम ले लो पानी नहीं चाहिए। आखिरी जुमला, चचा पानी नहीं चाहिए, सकीना को प्यास नहीं लगी। चचा आ जाओ चचा। आखिरी जुमला, साहिब औलाद सुन रहे हैं, बेवा औरतें जिसको रात को पुकारती है, यतीम बच्चे मुसीबत में पुकारते हैं, आप सदाएं देते हैं, अब्बास सबकी मदद करते हैं ना। आज उसका मातम है, आज उसका गिरिया है, उम्मुल बनीन के चांद का मातम है। ये अलम देख रहे हो, अब्बास का अलम है। आखिरी जुमला सुन लो दोस्तों। बच्चों से कहने लगी, बच्चों मेरा चचा फरात पे रह गया, मेरा चचा फरात पे रह गया। ये वो बच्चे थे कि जो अब्बास का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तारीख बताती है कि एक बच्चा अब्बास का वो था जो करबला में नहीं था मगर मदीने में था, मदीने में था। जिस वक्त लुटा हुआ काफिला पहुंचा, बशीर कहता है मैंने मुनादी दी, अहले मदीना, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन मारे गए, अकबर मारे गए, बीबिया दरबदर फिर गई और मोहम्मद शहीद हो गए। बशीर कहता है कि मेरे गिर्द एक हुजूम था, मेरी निगाहों ने देखा कि घर के दरवाजे पर एक ज़ईफा की उंगली थामे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है।
ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے، بڑی حسرت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ ندا سنائی، بچہ اس ضعیفہ کی انگلی کو چھوڑ کر میری طرف دوڑا۔ میں یہ سمجھ کر کہ بچہ کہیں مجمع میں گر نہ جائے، میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا تو بچے نے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دیے اور صرف اتنا کہا، بشیر اتنا بتا دے میرا بابا آیا کہ نہیں آیا؟ بشیر کہتا ہے، میرے کہا بچے کیا نام تھا تمہارے بابا کا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بشیر میں عباس کا بیٹا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، میرا عباس کہاں ہے؟ بشیر کہتا ہے میں نے سر پیٹ لیا، شہزادے فرات کے کنارے تمہارا۔ گود میں پھر کھمک کے آ جاؤ، لو بلاتی کدھر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا، جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں، ہاں جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں، اس طرح چھوڑ کر گئے اصغر، جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں، اس طرح چھوڑ کر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا، دل تو زخمی تھا غم میں اکبر کے، دل تو زخمی تھا غم میں اکبر کے، رو کے درد جگر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا، سن رہی ہوں یقین نہیں آتا، ہائے سن رہی ہوں یقین نہیں آتا، شے کے ہاتھوں پہ مر گئے اصغر، شے کے ہاتھوں پہ مر گئے اصغر، ہائے لوٹ کر کیوں نہ آئے دریا سے، ہائے لوٹ کر کیوں نہ آئے دریا سے، پانی پینے اگر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا، خالی جھولا ہلا رہی ہے ماں، اور تم نہر پر گئے اصغر، ہائے جھولا